اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اشرف الخلق واکرم الورى نبینا ومولانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ الاکرمین اجمعین. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله وشرف حبيبه إدلالا وتشريفا وتعظيما وتكريما وتحريما ومخبرا وآمرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لبیک اللہم وسعدیک حقا ویقینا وایمانا وصدقا. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. الصلاة والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا و یا حبیبنا یا نبی اللہ. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. معزز ناظرین و مکرم سامعین، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کے حسن توفیق سے، سید المرسلین تاجدار دو عالم اکرم الوغا خیر الانام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت کے طفیل، پنجتن پاک کے جانشین و نائب مناب حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر دو عالم خطب ربانی ہیکل سمدانی پیر لاسانی شہباز لامکانی شیخ عبد القادر الگیلانی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کی نظر عنایت کے طفیل، بارگاہ سید الابدال سرکار سیدنا سید شاہ عبد اللطیف قادری لاہوبالی قدس اللہ تعالی سرہ العزیز میں آن لائن لائف اسلامک کوسچن آنسر سیشن نمبر 27 منعقد ہو رہا ہے. اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آن لائن اسلامک کوسچن آنسر سیشنز کے ضمن میں منعقد ہونے والے اس کوسچن نمبر 27 میں اس وقت آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سیشن نمبر 24 سے گزشتہ 3 سیشن سے ایک مبارک سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور اس سلسلے کی چوتھی قسط کو آج آگے بڑھایا جا رہا ہے. اس سلسلے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اس کی چوتھی قسط کو شامل کیا جا رہا ہے. سیشن نمبر 24 میں قصیدہ قادریہ کے ورد کی برکتوں کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی. اس کے بعد 25 اور 26 سیشن نمبر 25 اور 26 ان 2 سیشنوں میں قصیدہ قادریہ کے پہلے شعر کی اور پھر اس کے بعد دوسرے اور تیسرے شعر کی شرح بیان کی گئی تھی. اب آج سیشن نمبر 27 میں گویا یہ چوتھی قسط ہے. اس حوالے سے قصیدہ قادریہ کی شرح کے حوالے سے گویا چوتھی قسط، اس کا چوتھا حصہ ہے. پہلی قسط سیشن نمبر 24 میں جو منعقد ہوئی تھی اس میں قصیدہ قادریہ کے ورد کی برکتیں بیان ہوئی تھیں. دوسری قسط جو سیشن نمبر 25 میں شامل تھی اس میں قصیدہ قادریہ کے پہلے شعر کی شرح بیان کی گئی. تیسری قسط جو سیشن نمبر 26 میں شامل ہے اس میں قصیدہ قادریہ کے دوسرے اور تیسرے شعر کی شرح بیان کی گئی تھی. چوتھی قسط جو آج شامل کی جا رہی ہے، اس چوتھی قسط میں سیشن نمبر 27 میں قصیدہ قادریہ کے چوتھے اور 5ویں شعر کی شرح بیان کرنے کا شرف حاصل کرنے ہم جا رہے ہیں.
اس سے پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ یہ جو گفتگو کی جا رہی ہے مولانا مولوی سید حبیب اللہ قادری شتاری کی کتاب جذبات حبیبیہ فی شرح قصیدہ خمریہ سے اخذ و استفادہ کرتے ہوئے یہ مضمون پیش کیا جا رہا ہے۔ مولانا سید حبیب اللہ قادری شتاری رحمہ اللہ نے 1310 ہجری میں یہ کتاب شائع کروائی تھی، یہ کتاب پرنٹ ہوئی تھی 1310 ہجری میں، جو سید حبیب اللہ قادری شتاری کی تصنیف کردہ کتاب ہے۔ 1310 ہجری میں مطلب آج سے 133 سال پہلے 130 ایئرز بیفور یہ کتاب پرنٹ ہوئی ہے، اور اس کتاب کا نام رکھا گیا ہے جذبات حبیبیہ فی شرح قصیدہ خمریہ۔ تو اس ضمن میں اس مبارک سلسلے کی گویا چوتھی قسط شامل ہو رہی ہے۔ سرکار پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ خمریہ میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهَمُّوا وَشَغَبُوا أَنْتُمْ جُنُودِي فَصَاقِ الْقَوْمِ بِالْوَافِي مَلَالِي۔ صاحب کتاب اس کا ترجمہ اس طور پہ فرماتے ہیں کہ یعنی خضت کرو میری مجلس کا اور پیو شراب فیض میری، جو خاص خمخانہ پروردگار سے ہے، کیونکہ تم لشکری میرے ہو، پس ساقی قوم کا بھر دینے والا ہے جماعت دلگیر کو۔ دکنی میں اس کا ترجمہ کیا ہے قصیدہ قادریہ کے چوتھے شعر کا۔ حضور بڑے پیر سرکار فرماتے ہیں وہم، اور بعض روایتوں میں اس کو وہیم پڑھا گیا ہے، معنی میں زیادہ فرق نہیں آتا، معنی مطلب وہی ہے۔ قرات دو طرح سے ہوتی ہے، وہم وشغبوا انتم جنودی، ایک قرات یہ ہے، دوسری قرات ہے وہیم وشغبوا انتم جنودی فساق القوم بالوافی ملالی، یعنی خضد کرو میری مجلس کا، ہم ارادہ کرو، خضد کرو، عزد کرو، عزم کرو، وہم خضد کرو، اور یہاں مرادی مطلب ہے کہ خضد کرو میری مجلس کا، ارادہ کرو میری مجلس کا، وشغبو اور پیو، اور اس کا مرادی ترجمہ فرماتی ہوں پیو شراب فیض میری جو خاص خمخانہ پروردگار سے ہے، فانتم جنودی کیونکہ تم لشکری میرے ہو، فساخ القومی پس ساخی قوم کا، بالوافی ملالی بھر دینے والا ہے جماعت دلگیر کو۔ فساخ القومی لوگوں کو پلانے والا، لوگوں کا ساقی بغداد حضور پیر پیراں غوث اعظم شیخ عبد القادر گیلانی اپنے بارے میں فرماتے ہیں فساق القوم بالوافی ملالی، پس ساقی قوم کا بھر دینے والا ہے جماعت دلگیر کو، بالوافی ملالی۔ اور صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ہم بالفتح لغت میں بمعنی ہوا اخذ القلب علی فعل شیء، یعنی وہ باہم باندھنا دل کا کوئی شے کرنے کے لیے ہے، ہوا اخذ القلب یا اخذ القلب باندھنا دل کا، اخذ القلب علی فعل شیء، یعنی دل کو باندھنا کسی کام کے کرنے پر، یعنی مطلب ہے کسی کام کا ارادہ کرنا، یہ مطلب ہے اس کا۔ وہمو کا مطلب ہے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرو، اور یہاں پر خاص طور پر حضور غوث پاک جو فرما رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میری مجلس میں آنے کا ارادہ کرو، میرے گروہ میں آنے کا ارادہ کرو، میرے لوگوں میں شامل ہونے کا ارادہ کرو، میرے فیض یافتگان کے خوش نصیبوں کے زمرے میں شامل ہونے کا تم بھی ارادہ کر لو۔ وہم وشغبو، اور یہاں پر فرماتے ہیں کہ اور اس جا مقصود ارادت صادق حضرت سے ہے، گویا حضرت نے تمام اخطاب کو فرمایا وہمو، یعنی تم کو لازم ہے ارادت صادق میری اختیار کرو، کیونکہ جب تک تم کو ارادت صادق میری نہ ہو شراب فیض میری نصیب نہ ہوگی، اور جب تک میرا فیض تم کو نہ ہو تمہارا فیض اور دلگیری دفع نہ ہوگی، کس لیے کہ تم مانند سپاہی میری فوج کے ہو اور میں تمہارے میں مثل ایک امیر ذی اقتدار کے ہوں۔ یعنی مطلب یہ کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہیم یا وہم ارادہ کرو، مطلب اس کا کیا ہے؟ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہاں پر خطاب عام لوگوں سے نہیں ہو رہا ہے، یہاں پر خطاب اخطاب سے ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے آگے پیچھے کے مضامین سے وہی بات شامل ہوتی ہے۔ فقلت لسائر الخطاب لموا بحالی وادخلوا انتم رجالی وہیموا وشغبوا انتم جنودی فساق القوم بالوافی ملالی، یعنی یہ شعر پہلے شعر کا کنٹینیوشن ہے۔ پہلے شعر میں آپ نے فرمایا کہ فقلت لسائر الخطاب،
میں نے تمام اختاب سے کہا لمو بحالی ودخلوا انتم رجالی۔ تو اب یہاں پر چونکہ خطاب آپ اختاب سے فرما رہے ہیں تو اب یہاں بھی خطاب اختاب ہی سے ہو رہا ہے۔ عام لوگوں کی تو بات یہاں پر کیا ہے، عام اولیاء کا بھی اس میں ذکر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہاں پر خطاب اختاب سے ہو رہا ہے۔ اولیاء کے جو سردار ہیں ان سے خطاب ہو رہا ہے۔ تکوینی اولیاء کے نظام میں، تکوینی اولیاء کے نظام کے ڈھانچے میں جن پر پورا تکوینی نظام ڈپینڈ ہوتا ہے، جن پر قائم ہوتا ہے، وہ اختاب، یعنی بالفاظ دیگر طبقہ اولیاء کے اعلیٰ ترین گروہ سے خطاب کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهَمُّ، تم اپنے اپنے مقامات پر جو بھی ہو، تم کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مراتب عالیہ عطا فرمائے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مراتب، وہ مقامات انتہائی اونچے ہیں، بہت بلند ہیں، اور جو مقامات تم کو نصیب ہوئے مقامات عرفہ ہیں، اعلیٰ ہیں، لیکن اس کے باوجود وَهَمُّ، اتنے سب مقامات حاصل کر لینے کے باوجود بھی تم میری ارادت رکھو۔ ہمو کا مطلب ہے کہ ارادہ کرو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اس جا مقصود ارادت صادق حضرت سے ہے، یعنی مطلب یہ کہ تم مجھ سے سچی ارادت رکھنے والے بن جاؤ، مجھ سے سچی عقیدت رکھنے والے بن جاؤ۔ گویا حضرت نے تمام اختاب کو فرمایا وہمو، یعنی تم کو لازم ہے ارادت صادق میری اختیار کرو، کیونکہ جب تک تم کو ارادت صادق میری نہ ہو، شراب فیض میری نصیب نہیں ہوگی۔ یعنی مطلب یہ کہ اب سرکار بڑے پیر یہاں شراب پلانے کا ارادہ فرما رہے ہیں، شراب فیض عطا فرمانے کا ارادہ فرما رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اپنے اختاب کو اپنے شراب فیض عطا فرمائیں، شراب فیض پلائیں، تو آپ کے اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ میرا ارادہ یہ ہو رہا ہے کہ تم کو میں شراب فیض پلاؤں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے تم میری ارادت مند بن جاؤ، یہ اس کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے۔ تم اگر ارادت مند بن جاؤ گے تو پھر اس کے بعد شراب فیض تم کو ہماری جانب سے عطا کر دی جائے گی۔ اور گویا شرط ہے، مطلب یہ ہے کہ جب تک تم کو مجھ سے ارادت صادق نہیں ہوگی، اس وقت تک میرے فیض کی شراب تم کو نصیب نہیں ہوگی۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان حاصل کرنے کے لیے اور سرکار بڑے پیر کے توجہات کریمانہ حاصل کرنے کے لیے طالب پر لازمی ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنی ارادت میں خوب صادق ہو، اپنی ارادت میں خوب سچا ہو، اپنی ارادت میں خوب مضبوط ہو، اپنی ارادت میں خوب خالص ہو، یعنی اس کی ارادت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پکی، بہت اٹوٹ، بہت مستحکم ہو۔ یہ بات اگر ہوگی تو اس کے بعد وہ فیضان غوثیت سے ضرور سرفراز کیا جائے گا، پھر اس کے بعد تو محرومی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں تم کو لازم ہے کہ ارادت صادق میری اختیار کرو، یہ مطلب ہے اس کا، کیونکہ جب تک تم کو ارادت صادق میری نہ ہو، شراب فیض میری نصیب نہ ہوگی۔ اگر ارادت میں کمی ہوگی، اگر عقیدت میں نقص ہوگا، اگر عقیدت میں کسی قسم کا فتور ہوگا، اگر اس میں کسی قسم کی کجی ہوگی، کوئی ٹیڑھاپن ہوگا، اگر اس میں کچھ کچاپن ہوگا، اگر اس میں کچھ شک اور وہم کا شائبہ بھی ہوگا، تو پھر تم کو یہ نعمت عطا نہیں کی جائے گی۔ وہم پکا ارادہ کرو، بڑی پکی عقیدت کے ساتھ میرے حضور حاضر ہو جاؤ، وشربو، اور جب تم حاضر ہوگے تو پھر میں تو چاہتا ہوں کہ تم کو اپنی شراب پلاؤں، تو جب تم میری ارادت کا پکا ارادہ کرو تو پھر میری شراب پیو۔ انتم جنودی، تم کو پلانے سے میں قطعی طور پہ رکنا نہیں چاہتا، کیونکہ تم کوئی غیر نہیں ہو، اس لیے کہ تم مانند سپاہی میری فوج کے ہو، اور میں تمہارے میں مثل ایک امیر ذی اقتدار کے ہوں۔ اب یہاں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جنودی کا لفظ لایا۔ جنود قافلوں کو کہتے ہیں، لشکروں کو کہتے ہیں، سپاہیوں کے گروہ کو کہتے ہیں جندن۔ جندن کا مطلب ہے فوج کا گروہ، فوجیوں کا لشکر۔ اب یہاں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جندن کی جمع جنودی لائی ہے، یعنی مطلب یہ کہ ایسا ایک لشکر نہیں، ایسے کئی لشکر ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ وہ آپ تکوینی اولیاء کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ یہ پوری دنیا کا جو نظام اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارادے سے، اللہ کی مرضی سے تکوینی اولیاء قائم کیے ہوئے، ان پر یہ سب معاملات ڈپینڈ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم جنودی، تم میرے لشکر ہو، یعنی ایک نہیں کئی لشکروں کے لشکر، گویا جتنے یہ لشکر ہیں سب میرے لشکر ہیں۔ مطلب یہ کہ تکوینی اولیاء کا نظام چلانے والے جتنے گروہ ہیں ان سب کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر کہہ کے گویا واضح فرما رہے ہیں کہ تکوینی نظام اولیاء میں کام کرنے والا ایک ایک ولی اگر ایک ایک سپاہی ہے تو ان سب سپاہیوں کے بادشاہ کا نام عبد القادر الگیلانی ہے، کیونکہ یہاں خطاب عام اولیاء سے نہیں ہو رہا ہے، خطاب یہاں پر اختاب سے ہو رہا ہے، جن کو دنیا بادشاہ سمجھ رہی ہے، جو اپنے اپنے علاقے میں جو بادشاہ ہیں ان کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سپاہی قرار دے رہے ہیں۔ اور سپاہی کس کے پاس ہوتا ہے؟ یہ نہیں فرماتے کہ تم میرے مرید ہو، تم میرے شاگرد ہو، یہ نہیں فرماتے کہ تم مجھ سے عقیدت رکھنے والے ہو یہاں اس مقام پر، یہ نہیں فرماتے کہ تم میری
विलायत से कि फैज़ से सरफराज होने वाले हो, कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं लाते बल्कि लश्करी का लफ्ज़ लाते हैं, सिपाहियों का लफ्ज़ लाकर हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गोया यहाँ पर ये साबित फरमा रहे हैं कि तकवीनी निज़ाम का एक एक वली गोया एक एक सिपाही है। तो इस पूरे तकवीनी निज़ाम के, रूहानी निज़ाम के बादशाह सरकार पीरानी पीर हुज़ूर गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। यही वजह है कि तकवीनी निज़ाम चलाने वाले औलिया को आप अपना सिपाही करार देते हैं। अब मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मिसाल के तौर पर मेरे कितने सिपाही हैं? अब आप जो मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, आप बताइए कि आपके कितने सिपाही हैं? सिपाही किसके पास होता है? ज़ाहिर सी बात है कि सिपाही हुकूमत के पास होता है, जिसको हुकूमत चलाना होता है वही सिपाहियों को रखते हैं। सिपाही उन्हीं के पास होता है जिनके पास हुकूमत होती है। तो हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो मज़मून बयान फरमाया, उससे मालूम होता है कि गौस पाक के स्टाफ में काम करने वाले तमाम तकवीनी औलिया ये आम इंसानों के जैसे इंसान नहीं है, पूरे हुकूमत के निज़ाम में शामिल हैं। ये लोग ये पूरे निज़ाम में हुकूमत को चलाने में अपना अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। गोया हुकूमत की खातिर खिदमत अंजाम देने वाले सिपाही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सब सिपाही जिस हुकूमत के लिए काम करते हैं, तो उस रूहानी हुकूमत का ताजदार कौन है? तो सिवाय सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के और कौन हो सकता है? चुनांचे आप खुद फरमाते हैं, तुम जुनूदी, तुम सब मेरे लश्करी हो। ये जितने लश्कर हैं सब लश्कर मेरे लश्कर हैं। लश्कर, यहाँ पर दो बातें नोट करने की हैं। पहली बात तो ये कि सिपाही किसी आम काम के लिए नहीं रखे जाते, सिपाही हुकूमत चलाने के लिए रखे जाते हैं और बादशाह की जानिब से सिपाहियों को मुतय्यन किया जाता है, सिपाहियों को मुक़र्रर किया जाता है, सिपाहियों की खिदमत हासिल की जाती हैं। सिपाही निज़ाम में हुकूमत चलाने के लिए शामिल होते हैं। पहली बात तो यहाँ पर यह नोट करने के काबिल है और इससे साबित होता है कि जितने तकवीनी औलिया हैं वो आम तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले लोगों की तरह नहीं है, बल्कि वो हुकूमत के निज़ाम को कायम रखने में, हुकूमत के निज़ाम की बक़ा के लिए, हुकूमत के निज़ाम की तरवीज के लिए, हुकूमत के निज़ाम को कायम रखने के लिए अपने खिदमत पेश कर रहे हैं। तो पहली बात यहाँ से मालूम होती है कि जितने औलिया व अख्ताब और जितने तकवीनी औलिया के निज़ाम में काम करने वाले अब्दाल, औताद, नुजबा, नुखबा, अख्ताब, जितने औलिया हैं वो तमाम के तमाम गोया हुकूमत के निज़ाम में अपना अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं, क्योंकि उनको सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला ने सिपाही कहा। और सिपाही किसके हाथ मजबूत करते हैं? तो ज़ाहिर सी बात है हुकूमत के हाथ मजबूत करते हैं। सिपाहियों की खिदमत कौन हासिल करता है? हुकूमत हासिल करती है। तो इससे मालूम होता है कि तकवीनी औलिया जो तकवीनी निज़ाम चलाने वाले हैं, गोया वो बातिनी हुकूमत में अपना अपना हिस्सा अंजाम देने वाले हैं। गोया बातिनी हुकूमतों की ज़िम्मेदारियाँ उनको सुपुर्द की गई हैं कारखाने खुदरत में, और वो निज़ाम हुकूमत चलाने में अपना अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं, अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ से दूसरी बात ये मालूम होती है कि वो सब सिपाही, वो सब लश्करी किसके हैं? तो हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुनूद पर मुज़ाफ़ इलैह के तौर पर वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर या ला रहे हैं। जुनू अंतुम जुनूदी, फरमाते हैं कि तुम सब जो लश्करी हो उन तमाम लश्करियों का बादशाह मैं हूँ। मैं खूब जानता हूँ कि तुम सब जो खिदमत अंजाम दे रहे हो वो मेरी हुकूमत की खिदमत अंजाम देने के लिए तुम ये सब काम अंजाम दे रहे हो। ज़ाहिर सी बात है कि बादशाह अपने सिपाहियों पर बहुत मेहरबान होता है। हुकूमत की जानिब से सिपाहियों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उनको बहुत कुछ मुराद दी जाती हैं। तो यहाँ हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंतुम जुनूदी कह के गोया ये बात बता रहे हैं कि इन तकवीनी औलिया को सरफराज फरमाने वाले, उनको नवाजने वाले हुज़ूर पीरानी पीर गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। बअल्फाज़ दीगर वो तकवीनी निज़ाम चलाने वाले औलिया हुज़ूर बड़े पीर सरकार गौस आज़म शेख अब्दुल क़ादिर गिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ैज़ान नज़र से, आपकी शराब फ़ैज़ से सरफराज होने वाले हैं। और यहीं से बात साबित होती है कि हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरे तकवीनी निज़ाम के इस वक्त बादशाह हैं। इमाम हसन अस्करी के बाद से लेकर अब इमाम महदी के ज़ुहूर मुबारक तक हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गौसुल अग़वास हैं, ख़ुतबुल अख़्ताब हैं, फ़र्दुल अहबाब हैं और सय्यदुल औलिया हैं और अल गौसुल आज़म हैं। तो चुनांचे इरशाद फरमाते हैं कि अंतुम जुनूदी, तुम मेरे लश्करी हो। तो इस तरह जुनूद का लफ्ज़ लाकर हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला ने तकवीनी निज़ाम चलाने वाले औलिया को सिपाही कहकर एक बात तो ये साबित फरमा दी कि वो लोग हुकूमत के लिए खिदमत अंजाम देने वाले हैं। और दूसरी बात जो यहाँ पर आपने वाज़ेह फरमाई, उन सिपाहियों को अपने सिपाही कहकर आपने अपनी बादशाहत का बबांग दहल इसमें ऐलान फरमाया। वहम्मु वशगबू अंतुम जुनूदी, यानी खफ्त करो मेरी मजलिस का और पियो शराब फैज़ मेरी जो ख़ास खुमखान है परवरदिगार से है। उसका जिक्र पहले गुजरा है, उसका मुरादी तर्जुमा ही, लफ्ज़ी तर्जुमा क्या है? वहम्मु वशगबू अंतुम जुनूदी, इरादा करो और पियो तुम मेरे लश्करी हो। इरादा करो और पियो तुम मेरे लश्करी हो, ये लफ्ज़ी तर्जुमा है। मुरादी तर्जुमा क्या है?
یعنی خفت کرو میری مجلس کا اور پیو شراب فیض میری جو خاص خمخانہ پروردگار سے ہے، کیونکہ تم لشکری میرے ہو۔ وَأَنْتُمْ جُنُودِي فَسَاقِ الْقَوْمِ بِالْوَافِي مَلَالِي، بس ساقی قوم کا، ساقی القومی لوگوں کو پلانے والا، وہ کون ہے ساقی القوم؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں ساقی القوم سے مراد ساقی بغداد ہے۔ ساقی القوم سے مراد یہاں پر اختاب کو شراب معرفت کے پیالے بھر بھر کے دینے والی شخصیت مبارکہ ہے۔ فرماتے ہیں فساق القومی، قوم کو پلانے والا، قوم کا ساقی، بالوافی ملالی، بھر دینے والا ہے جماعت دلگیر کو، بالوافی ملالی، بھر دینے والا ہے جماعت دلگیر کو۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم کو لازم ہے کہ ارادت صادق میری اختیار کرو، کیونکہ جب تک تم کو ارادت صادق میری نہ ہو، شراب فیض میری نصیب نہ ہوگی، اور جب تک میرا فیض تم کو نہ ہو، تمہارا فیض اور دلگیری دفع نہ ہو، تمہارا فیض اور دلگیری دفع نہ ہو، تمہارا قبض اور دلگیری دفع نہ ہوگی۔ مطلب یہ کہ جس طرح شراب پینے والا شراب پینے کے بعد ایک دم مست ہو جاتا ہے، بے خود ہو جاتا ہے اور ایک دم مستی میں آ جاتا ہے اور ایک سرشاری کے عالم میں آ جاتا ہے، تو گیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جب تک تم میری شراب فیض حاصل نہیں کرو گے، اس وقت تک وہ سرشاری کی کیفیت تم کو حاصل نہ ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ظہور مبارک سے لے کر اب قیامت تک عام اولیاء کی تو بات یہاں پر کیا ہے، اقطاب کو بھی ولایت کے مراتب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ مبارکہ کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتے، چاہے وہ کسی سلسلے کا کسی سلسلے کے کوئی فرد ہو، بزرگ ہوں، کسی علاقے کے رہنے والے ہوں، کسی زمانے کے ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور مبارک سے لے کر اب قیامت تک آپ کا واسطہ اور وسیلہ ہر ولی کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ فساق القوم بالوافی ملالی کا مطلب یہ ہے کہ جب تک میرا فیض تم کو نہ ہوگا، تمہارا قبض اور دلگیری دفع نہ ہوگی، اس لیے کہ تم مانند سپاہی میرے فوج کے ہو، اور میں تمہارے میں مثل امیر ذی اقتدار کے ہوں۔ یعنی تم گویا میری فوج کے اگر سپاہی ہو تو میں تمہارے درمیان ایک اقتدار رکھنے والے امیر کے جیسا ہوں، اور یہ مرتبہ مجھ کو فیاض ازل سے دیا گیا ہے، اور میں تمہارے پیالے شوق اور ذوق کو شراب وصال حق تعالی سے بھر دے سکتا ہوں اور تم کو سیراب کر سکتا ہوں، تو تم تمام محتاج میری شراب فیض کے ہو۔ مطلب یہ نکلتا ہے کہ تمہارے پاس جو شوق کا پیالہ ہے، تمہارے پاس جو ذوق کا پیالہ ہے، حق تعالی سے تمہارے وصال کو ممکن بنا کر اور تمہارے وصال کے لیے گویا واسطہ وسیلہ بن کر تمہارے شوق اور ذوق کے پیالوں کو میں اللہ تعالیٰ کے وصل کی شراب سے بھر سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا ہے، یہ مرتبہ مجھ کو فیاض ازل سے دیا گیا ہے کہ تمہارے پاس ذوق اور شوق کے جو پیالے ہیں، تمہارے پیالوں کو وصل الہی سے بھرنے کی کیپیسٹی مجھ میں ہے، وہ کیپیبلٹی مجھ کو دی گئی ہے، اور وہ طاقت مجھ کو دی گئی ہے، وہ قوت مجھ کو دی گئی ہے، اور وہ انداز قدرت نے مجھے عطا فرمایا ہے، اور فیاض ازل سے یہ مرتبہ مجھ کو دیا گیا ہے۔ تمہارے پاس ذوق اور شوق کے جو پیالے ہیں، تمہارے پیالوں کو وصل الہی سے میں بھر سکتا ہوں، اور میں تم کو سیراب کر سکتا ہوں۔ جب تمہارے پیالے وصل کی شراب سے بھریں گے تو ان پیالوں کو پی کر تم میں سرشاری کی کیفیت پیدا ہوگی۔ پیالوں میں جب تک شراب نہ ہوگی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ سرشاری کی کیفیت پیالے سے نہیں شراب سے پیدا ہوتی ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ ان مقامات پر پہنچ کر گویا تم پیالے اپنے ہاتھ میں تمہارے ہاتھوں میں پیالے دے دیے گئے ہیں، اس منزل تک تم کو پہنچا دیا گیا ہے، لیکن اب ان پیالوں میں شراب کی ضرورت ہے، اور وہ شراب میں تمہیں عطا کر سکوں گا۔ جب تک میں وہ شراب پہ فیض تم کو عطا نہیں کروں گا، تمہارے خالی پیالے تمہیں سرشاری کی کیفیت میں نہیں لا سکتے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جتنے اقطاب ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پیالے لے کر آپ کی شراب فیض کے حصول کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تاکہ آپ اپنی شراب فیض اس میں ڈال دیں تو ان کو بھی اس شراب کے نتیجے میں سرشاری نصیب ہو جائے۔ مطلب یہ کہ پیالے تو تمہارے پاس ہیں، کوئی تم میں سے فلاں درجے کا خطب ہے، کوئی فلاں درجے کا خطب ہے، کوئی فلاں درجے کا خطب ہے، لیکن ان پیالوں کو شراب سے بھرنا یہ میرا کام ہے۔ فساق القوم بالوافی ملالی، ان پیالوں کو میں بھر سکتا ہوں۔ کون سی شراب سے؟ تو آپ نے پہلے ہی فرمایا تھا سخان الحب کاسات الوصالی، وصال کے پیالے، یعنی رب العالمین سے ملانا، والفاظ دیگر ولایت عطا کرنا، یا مطلب یہ کہ ولایت میں بھی
اور اعلیٰ ترین مرتبے کی ولایت عطا فرمانا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطہ وسیلہ بنتے ہیں تو ولایتیں نصیب ہوتی ہیں، اور ولایت نصیب ہو جانے کے بعد بھی پھر ولایت کے اعلیٰ ترین مراتب حاصل کرنے کے لیے پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ اور وسیلہ ضروری ہوتا ہے۔ بلکہ اختاب کے ذوق و شوق کے پیالوں کو اپنے ہاتھ سے وصل کی شراب سے بھر کر اختاب کو سرشاری کا مرتبہ عطا کرنے والے کا نام سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ تم کو میں سیراب کر سکتا ہوں، ساخل قوم کو پلانے والا میں ہوں، تمہارے ہاتھوں میں پیالے ہیں لیکن ان پیالوں میں شراب عطا کرنا یہ میرا کام ہے، ساخل قوم کو پلانے والا میں ہوں، بالوافی ملالی۔ تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ تم تمام محتاج میری شراب فیض کے ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور غوث پاک کے ظہور مبارک سے لے کر اب قیامت تک کوئی ایک ولی بھی آپ کے فیضان نظر سے محروم ہو کر ولایت حاصل نہیں کر سکتا، اور ولایت حاصل ہونے کے بعد پھر ولایت کے اعلیٰ ترین مراتب حاصل ہونے کے لیے اختاب کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ محبوب سبحانی کے دروازے سے ان کو وصل کی شراب ان کے پیالوں میں عطا کی جائے، تبھی ان کے پیالے شراب وصل سے بھر کر ان کو سرشاری کے عالم میں لا سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تم تمام محتاج میری شراب فیض کے ہو۔ یہ کلام حضرت نے بنظر آیت صاحب کتاب لکھتے ہیں مولانا حبیب اللہ قادری شتاری لکھتے ہیں اپنی کتاب جذبات حبیبیہ فی شرح قصیدہ قمریہ کے چوتھے شرح کی شرح میں فرماتے ہیں یہ کلام حضرت نے بنظر آیت قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ کلام حضرت نے بنظر آیت کر کے فرمایا۔ بنظر یہ کلام حضرت نے بنظر آیت کر کے فرمایا، یعنی اس آیت کے پیش نظر حضور غوث پاک نے جو فرمایا وہ کس آیت کے پیش نظر ہے؟ تو فرماتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ھذہ سبیلی، اے حبیب مکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرا راستہ ہے، یعنی کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ راستہ میرا ہے، بلاتا ہوں میں تم کو اللہ تعالیٰ کی بصیرت پر کہ جس بصیرت پر میں ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں یہ میرا راستہ ہے، جس راستے پر میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور جس بصیرت پر میں ہوں اس بصیرت پر تم کو بلا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرمائیے، لوگوں سے آپ فرمائیے قل ھذہ سبیلی کہ یہ راستہ میرا راستہ ہے، قل ھذہ سبیلی آپ فرمائیے کہ یہ راستہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ کہ جس راستے پر میں لوگوں کو بلا رہا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی جس بصیرت پر میں ہوں تم کو بھی میں اس بصیرت کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو مطلب کیا نکلا؟ مطلب اس کا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے لوگوں میں اللہ کے راستے پر رہ کر تم کو بھی اللہ کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، آپ کے نائب مناب ہیں، چنانچہ اب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں وہ راستہ اب آپ کا بھی راستہ ہے، چنانچہ آپ اب اختاب سے کہہ رہے ہیں گویا کہ میں جس راستے پر یہ میرے راستے پر تم کو میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، لہذا تم لوگ میرے راستے پر آؤ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے تحت یہ بات فرما رہے ہیں جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہنے کا حکم تھا کہ کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی یہ میرا راستہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تک جو جانے والا راستہ ہے اس راستے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اے حبیب یہ کہہ دیجئے کہ میرا راستہ ہے، ھذہ سبیلی میرے راستے پر آنے والا میرے پروردگار تک پہنچ سکتا ہے۔ تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ صرف کعبے کے پھیرے لگاتے رہنے سے وصل پروردگار اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتا جب تک کہ گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں بھی نصیب نہ ہو جائے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ اللہ کی طرف جو تم کو میں بلا رہا ہوں میرے راستے پہ بلا رہا ہوں، اگر تم محمد عربی کے راستے پہ چلو گے تو پروردگار عالم کے قرب کی منزل تک تم پہنچو گے۔ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ یہ میرا راستہ ہے جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں، علی بصیرۃ انا وہ بصیرت کے جس پر میں ہوں، ومن اتبعنی اور جس پر اور میرے پیروی کرنے والے اور میرے پیرو،
اور میری پیروی کرنے والے اعلیٰ بصیرت انا و من اتبعنی، وہ بصیرت کے جس پر میں خود ہوں اور میری پیروی کرنے والے بھی اس بصیرت پر ہیں۔ تو مطلب یہ کہ خل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے۔ اور ایک اندازے کے مطابق قرآن مجید میں 300 مرتبہ 300 مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قل کہہ کے خطاب فرمایا، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، قل هو اللہ احد، قل یا عبادی الذین اسرفوا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ۔ اس طرح اللہ رب العزت نے 300 مقامات پر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قل کہہ کے آپ کی زبان مبارک سے اپنی بات کہلوائی۔ بقول شاعر، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اور بعض معترضین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک 5 جگہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نام پاک 25 مقامات پر ہے، تو کس کا مرتبہ بلند ہے؟ کرسچنوں کی جانب سوال اٹھایا گیا ہے۔ 4 جگہ محمد، 1 جگہ احمد کا لفظ، 5 جگہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ذاتی لایا گیا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام پاک 25 مرتبہ ہے۔ تو عزیزان محترم، اب ویسا اگر کہا جائے تو پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام تو اس سے بھی بہت زیادہ کئی مرتبہ ہے۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ اس طرح اگر نام زیادہ آ جائے، اور کامن سینس کی بات یہ ہے کہ قرآن میں خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے، آپ سیکنڈ پرسن ہیں، اور نام دوران گفتگو تھرڈ پرسن کا لیا جاتا ہے۔ فرسٹ پرسن گفتگو کرنے والا سیکنڈ پرسن جو اس سے گفتگو کر رہا ہے اس کا نام بار بار نہیں لیتا، نام اس کا لیا جاتا ہے جو تھرڈ پرسن ہو۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پورے قرآن میں پورے پیغمبر اگر تھرڈ پرسن ہیں تو صاحب القرآن صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈ پرسن ہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک پورے ام الکتاب کے پورے مضامین میں اگر دوسرے پیغمبروں کا ذکر بطور تھرڈ پرسن کے آیا ہے تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک بطور سیکنڈ پرسن کے آیا ہے۔ اور جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو القاب مبارکہ قرآن مجید میں آئے ہیں، آپ کے شہر کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، آپ کے پورے گھرانے کو پاک کر دینے کا ارادہ فرمایا ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کے قرآن مجید میں جو تذکرے کیے گئے ہیں، ان تمام باتوں سے خط نظر جتنے القاب سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے، ان تمام باتوں سے خط نظر یہ کیا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے خود اپنی بات بھی جب سننے کا ارادہ فرمایا تو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سننے کا ارادہ فرمایا، اور پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ۔ اور اس طرح قرآن مجید میں قل کا جو لفظ آیا ہے، جملہ 300 مقامات پہ لفظ آیا ہے قل کا لفظ، اور اس آیت مبارکہ میں بھی ایسی ہی بات ہے، قل اے حبیب آپ کہہ دیجئے هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ میرا راستہ ہے۔ ایسا حکم نہیں دیا جا رہا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ کے راستے پہ رہ کے میں تم کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، ایسا بھی بول سکتے تھے، لیکن قرآن کی آیت ہے، متن ہے قرآن مجید کا، اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے اپنے حبیب کی زبان سے کہ آپ کہہ دیجئے اپنی زبان پاک سے میرے مصطفیٰ قل هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف تم کو بلا رہا ہوں، میرے راستے پر میں تم کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ مدینہ منورہ تک پہنچنے والے کو ہی رب العالمین کا قرب نصیب ہو سکتا ہے، قرب خاص، خصوصی رحمتیں، یا اگر قسمت میں جسمانی حاضری اگر نہیں ہے تو روحانی رشتہ گنبد خضرا کے مکی سے جب تک مضبوط نہ ہو وصل پروردگار نصیب نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، اور یہیں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختاب کو اسی طرح دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے اپنے راستے پر۔ فرماتے ہیں میری شراب پیو، میرے لشکری ہو۔ غوث پاک اپنا ذکر فرما رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ غوث پاک کا راستہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے پر اختاب آ جائیں تو ان کو پروردگار عالم کا وصال نصیب ہوتا ہے۔ میں گیا تھا دیکھنے محبوب سبحانی کی شکل، کیا تماشا ہے خدا مجھ کو ملا بغداد میں۔ غوث کے چاہنے والے کو خدا ملتا ہے، کوئے جانا کا اسی در سے پتہ ملتا ہے۔ راستہ عبد القادر گیلانی کا ہے، لیکن اس راستے پر چلنے والا قادر مطلق تک رسائی پا لیتا ہے۔ راستہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس راستے پر چلنے والے کو اللہ رب العزت اپنے قرب کی منزلوں تک رسائی نصیب فرماتا ہے۔ تو اب یہاں بات غور کرنے کی ہے کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں انتم جنودی فخوان الحب کا اسات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی شربتم قبلتی من بعد سکری ولا نلتم علوی واتصالی۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ تم نے میری بچی ہوئی شراب پی، میرے سکر کے بعد تم کو سکر آ رہا ہے۔ اب یہاں فرماتے ہیں انتم جنودی، تم میرا لشکر ہو، تو دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر تو غوث پاک اپنے لشکر کی بات کر رہے ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے
کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا قرآن مجید کی اس آیت کے پیش نظر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے حبیب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرا راستہ ہے جس راستے پر میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یعنی میرے راستے پر آنے والا میرے پروردگار کے قرب تک پہنچتا ہے۔ تو اس طرح سرکار غوث پاک کا یہ فرمانا انتم جنودی، تم میرے لشکری ہو، شربتم فضلتی، تم نے میری بچی ہوئی شراب پی، من بعد سکری، میرے سکر کے بعد تم کو یہ دولت نصیب ہو رہی ہے، اپنا جو ذکر فرما رہے ہیں، میرا لشکر جو کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ غوث پاک کے لشکر میں آنے والا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پروردگار تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کی جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں آپ کو دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ میرا راستہ ہے جس پر میں تم کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اس بصیرت پر جس پر میں ہوں اور میری پیروی کرنے والے ہیں۔ جس بصیرت پر میں ہوں، جس بصیرت پر میری پیروی کرنے والے ہیں، اس راستے پر تم کو میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ مطلب کیا؟ تم اگر میری اتباع کرو گے تو رب العالمین کا قرب تمہیں نصیب ہوگا۔ اگر تم میرے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے تو پروردگار عالم کے مقربین میں تم شمار ہو جاؤ گے۔ اگر تم میرے بن جاؤ گے تو رب العالمین کے بن جاؤ گے۔ غوث کے چاہنے والے کو خدا ملتا ہے کوئے جانا کا، اسی در سے پتہ ملتا ہے۔ عزیزان محترم، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں انتم جنودی، تم میرے لشکری ہو۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ کلام حضرت نے بنظر آیت قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی کے فرمایا ہے۔ مطلب یہ کہ کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرا راستہ ہے، بلاتا ہوں میں تم کو اللہ تعالیٰ کی بصیرت پر کہ جس بصیرت پر میں ہوں اور میرے پیرو۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر غور کرنے کی قابل بات ہے کہ طبقہ اختاب کو دعوت طریف سبیل اعلیٰ اپنے کر کے فرمایا، یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا لشکر جو کہا در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کا ہی لشکر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا راستہ جو کہا در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ہی راستہ ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دیجیے کہ میرے راستے پر آؤ، اور وہ راستہ اللہ تعالیٰ کا ہی راستہ ہے۔ ایک نہیں، قرآن مجید کی کئی آیتوں سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے حبیب پاک جنہوں نے آپ کی بیعت کی انہوں نے اللہ کی بیعت کی۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے حبیب جب کنکریاں آپ نے پھینکی تو آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی، اللہ نے کنکریاں پھینکی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، بڑھنے والے رسول اللہ سے آگے بڑھے تو حکم آیا اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اور اولیاء کے لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ بندہ جب کثرت نوافل کی وجہ سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو عزیزان محترم، سرکار غوث پاک کا یہ فرمانا جنودی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انتم جنود اللہ، عبد القادر گیلانی کے تم لشکری ہو کا مطلب یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے لشکری ہو، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ تم میرے لشکری ہو، اور ایسا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ تم کو اللہ رب العزت کا جو فیض نصیب ہو رہا ہے میرے واسطے سے نصیب ہو رہا ہے، لہذا تم میرے لشکری ہو، مجھ سے فیض پانے والے ہو۔ تو اس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طبقہ اختاب کو دعوت طرف سبیل اعلیٰ اپنے کر کے فرمایا، یعنی مطلب یہ کہ اختاب کو آپ نے اپنا گروہ کہا، اپنے سپاہی کہا، اپنے لشکری کہا۔ غوث پاک کا لشکر در حقیقت اللہ رب العزت کا ہی لشکر ہے، اور آپ فرماتے ہیں فساخ القوم بالوافی ملالی، اے اختاب کے گروہ ارادہ کر کے آؤ، میری فیض کی شراب پیو، تم میرے لشکری ہو، تم کو اگر میں شراب فیض پلاؤں تو تم اس کے مستحق ہو، تم کسی اور کے لشکری نہیں ہو، تم میرے ہی لشکری ہو۔ جب تم میرے لشکری ہو تو پھر تم کو میں ہی پلاؤں گا، اور تم کو اپنی قسمتوں میں ناز کرنا چاہیے کہ جو ساقی تم کو شراب معرفت پلانے پر مامور ہوا ہے وہ روک روک کے پلانے والا نہیں ہے بلکہ بھر بھر کے پلانے والا ہے، روک کے دینے والا نہیں ہے، دونوں ہاتھوں سے رب العالمین کے خزانوں کو لٹانے والا ہے۔ وہ ایسا دینے والا نہیں ہے کہ تم اس کی عطا کے منتظر رہو، دانے دانے کو ترسو، پانی پانی کو ترسو، خطرے خطرے کو ترسو، یہ طریقہ اس کا نہیں ہے۔ اس کے دینے کی شان یہ ہے کہ وہ اتنا دیتا ہے کہ لینے والا لیتے لیتے سما نہیں سکتا، جس کو وہ نوازتا ہے تو اتنا نوازتا ہے کہ لینے والے کی
कैपेसिटी जितनी होती है उससे बढ़ के नवाज देता है। फसाखिल खौमी बिलवाफ़ी मलाली, कि कौम को पिलाने वाला, भर भर के पिलाने वाला है, रोक रोक के पिलाने वाला नहीं है। कमी कौन करता है? जिसके पास कमी हो, जिसके पास चीज़ की कमी होती है तो रोक रोक के इसलिए देता है कि कहीं वो चीज़ ख़त्म होने का, कहीं ख़त्म ना हो जाए। जिसको ख़त्म होने का अंदेशा होता है वो चीज़ को रोक के देता है। और जिसके दोनों हाथों में रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की विरासत का ताज पहनाकर कायनात के ख़जाने जिसके दोनों हाथों में अता फरमा दिए हों, उसके पास कमी का कोई तस्वर ही क्या है? वो तो इतना देता है कि लेने वाला अपनी कैपेसिटी देखे कि उसको कहाँ तक लेना आता है। तो फरमाते हैं कि वहम्मू वशगबू अंतुम जुनूदी फसाखिल खौम बिलवाफ़ी मलाली, या वहीमू वशगबू अंतुम जुनूदी फसाखिल खौमी बिलवाफ़ी मलाली, इरादा करके आओ शराब मारिफत पियो, तुम मेरे लश्करी हो और कौम का साखी भर भर के पिलाने वाला है। फसाखिल खौम बिलवाफ़ी मलाली। और यहाँ हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी सखावत का जिक्र फरमा रहे हैं। आपके देने का जो अंदाज़ है, ज़ाहिर सी बात है कि आप जानशीन पंजतन पाक बन के दुनिया में आए, आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन बन के आए, अलीउल मुर्तज़ा के जानशीन फ़ातिमतुज़ ज़हरा के वारिस बन के आए, हसनी हुसैनी विरासतों के अमीन और हसनी हुसैनी नेमतों के वारिस बन के आप दुनिया में तशरीफ़ ले आए। आपका दुनिया में तशरीफ़ लाना पंजतन पाक के जानशीन की हैसियत से है। अब हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आप जिनके जानशीन बन के आए हैं, आप जिनके वारिस बन के आए हैं, आप जिनके नायब बन के आए हैं, जिनकी अमानतों के अमीन बन के आए हैं, जिनके ख़जाने लुटाने के लिए आए हैं, जिनके घर का फैज़ान पूरी दुनिया को अता फरमाने के लिए आए हैं, उन पंजतन पाक के बारे में हमको देखना है कि उनके देने का तरीक़ा क्या है। अज़ीज़ान मोहतरम, पंजतन पाक में सबसे बड़ा नाम आता है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और सहाबा कहते हैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज़ मांगी हो और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ना कहा हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। जिसने जो मांगा उसको अता कर दिया। हज़रत सैयदना हस्सान बिन साबित अंसारी, शायर दरबार रिसालत सैयदना हस्सान बिन साबित अल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके अता फरमाने का यह हाल, अता फरमाने की कैफियत है कि सिवाय कलीमे में माबूदात बातिला की नफ़ी के मौके के सिवा कभी आपकी ज़बान पर कलीमा ला नहीं आया। कभी किसी मांगने वाले को आपने ला नहीं कहा। आपकी ज़बान पर अगर ला आया तो कलीमे में आया, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलीमा तय्यबा में, कलीमा वहदत में आपकी ज़बान पर ला आया माबूदात बातिला की नफ़ी के लिए। वरना आपके देने का अंदाज़ ये है, आपकी देन की कैफियत यह है कि जिसने जो मांगा उसको अता कर दिया। कभी कोई साइल आपके दरवाजे से महरूम लौटा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। लाइफ टाइम रिकॉर्ड है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जिसने जो मांगा उसको सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूर अता फरमाया। अज़ीज़ान मोहतरम, उसके बाद हम देखते हैं हज़रत मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बारे में। हज़रत मौला कायनात की सखावत के क्या कहने। मौला कायनात की सखावत ऐसी बेमिसल बेमिसाल थी अज़ीज़ान मोहतरम कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। जो भूखे रहकर लोगों को खिला दिया करते थे। सूरह दहर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 दिन तक एक दिन खैदी को, एक दिन मिस्कीन को, एक दिन यतीम को भूखे रहकर खिला देने का जो तज़किरा फरमाया है, उसी से हज़रत मौला कायनात कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की सय्यदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा की सखावत ज़ाहिर होती है। 3 दिन तक रोज़ा इफ्तार करते वक्त एक दिन यतीम को, एक दिन खैदी को, एक दिन मिस्कीन को अपना खाना अता फरमा कर ख़ुद भूखे रह गए। सखावत का ये हाल था। ये मौला कायनात की सखावत है, सय्यदा कायनात की सखावत है सलामुल्लाहि अलैहिमा। और हसनैन करीमैन रिज़वानुल्लाहि अलैहिमा व अलैहिमुस्सलाम की जो सखावत थी वो भी ज़रबुल मसल है। उनकी सखावतों के भी चर्चे और क़िस्से पूरी दुनिया जानती है। तो हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दुनिया में आए तो पंजतन पाक के जानशीन बन के आए। किसी दुनियावी हुकूमत रखने वाले हाकिम के आप वारिस बन के नहीं आए, बल्कि पंजतन पाक के वारिस बनकर दुनिया में तशरीफ़ ले आए। सुनाते फरमाते हैं आपका ये फरमाना कि फ़साखिल ख़ौम बिलवाफ़ी मलाली, हुज़ूर गौसे पाक की निस्बत रखने वाले तमाम खुशनसीबों के लिए इसमें बहुत बड़ी बशारत है। सरकार गौसे पाक गोया अपने देने की कैफियत बता रहे हैं। फ़साखिल ख़ौम बिलवाफ़ी मलाली के कौम का साखी भर भर के पिलाने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उसको इतना नवाजा, इतना सरफराज फरमा दिया कि कोई कमी नहीं छोड़ी। परवरदिगार आलम ने उनको इतना दिया कि किसी किस्म की किसी कमी का कोई तस्वर ही नहीं है। सुनाते उन्हीं के नुमाइंदा बन के आए,
انہی کے جانشین بن کے آئے, انہی کے وارث بن کر آئے. چنانچہ آپ ساقی بن کے آئے, آپ ایسے ساقی بن کے آئے کہ جو پیالوں میں شراب معرفت خطرہ خطرہ ٹپکا ٹپکا کے روک روک کر خستوں میں دینے والے بن کے نہیں آئے, بھر بھر کے پلانے والے بن کے آئے. اس طرح شراب معرفت پلانے والے بن کے آئے کہ چور پر نظر ڈال دیں تو پل بھر میں خطب بن جائے, ابدال بن جائے. فرماتے ہیں فساق القوم بالوافی ملالی, اور قوم کا ساقی بھر بھر کے پلانے والا ہے. اس آیت اس شعر میں حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خاندانی سخاوت کے بیک گراؤنڈ میں اپنے سخی ابن سخی ہونے کا ذکر فرما رہے ہیں. یہ اولیاء امت محمدیہ کی خوش نصیبی ہے کہ ان کو جو ساقی ملا, ساقی قوم ملا, ان کو جو پلانے والا ملا, وہ ایسا سخی ہے کہ جو روک روک کے دینے والا نہیں ہے, گھوٹ گھوٹ کر کے دینے والا نہیں ہے, خطرہ خطرہ کر کے دینے والا نہیں ہے, ٹپکا ٹپکا کے دینے والا نہیں ہے, بالوافی ملالی پیالوں میں شراب معرفت بھر بھر کے عطا فرمانے والا ہے. دونوں ہاتھوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے بنا میں پنجتن لٹانے والا ہے. فساق القوم بالوافی ملالی, فرماتے ہیں کہ وہموا وشغبوا انتم جنودی فساق القوم بالوافی ملالی, یا وہیموا وشغبوا انتم جنودی فساق القوم بالوافی ملالی. یعنی مطلب یہ کہ ارادہ کرو اور پیو تم میرے لشکری ہو, اور قوم کا ساقی بھر بھر کے پلانے والا ہے, روک روک کے دینے والا میں نہیں ہوں, بھر بھر کے دینے والا ہوں. یعنی مطلب یہ کہ اس امت کے اولیاء کی یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ان کو ایسا امام ملا, شیخ الامت المحمدیہ بن کر آنے والا, سخی ابن سخی آیا بن کے آیا, ایسی خاندانی وجاہت لے کر آیا, اور اس طرح عطا فرمانے والا بن کے آیا کہ جن کی سخاوت کے چرچے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائے, جو خود بھوکے رہ کر قیدی کو, یتیم کو اور مسکین کو کھلا دینے والے ہیں, ان کے خاندان کے وارث بن کے آئے. اور یہیں سے ایک خاص بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بھر بھر کے دے کون سکتا ہے. ایک نقطہ یہاں پر نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ بھر بھر کے کون دے سکتا ہے؟ جس کے پاس کمی نہ ہو, اور جس کے پاس کمی ہو, جس کے پاس لمیٹیشنز ہوں, جس کے پاس تحدیدات ہوں, جس کے پاس قیود ہوں, جس کے پاس کسی چیز کی کمی ہو, نعمت کی کمی ہو, وہ بھر بھر کے نہیں دے سکتا. اس کو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کم نہ پڑے, سب کو ملے, ختم نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ضرورت پڑے اور نعمت نہ ملے. اس طرح کے خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں کہ جس کے پاس کمی ہوتی ہے, اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کمی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر, اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. اور کوثر کی تفسیروں میں سے ایک تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ کوثر سے مراد یہاں آل فاطمہ مراد ہے, اولاد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ مراد ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ائمہ اثنا عشر کے بعد ذریت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں جتنے بڑے وارث اور نمائندے کی حیثیت سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلوہ فرمائی ہوئی ہے, اس طرح کوئی اور آنے والا نہیں آیا. عزیزان محترم, یہیں سے اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارث کوثر بن کے آئے. بلکہ آپ یوں مجھے کہنے دیجئے اس مقام پر پہنچ کر, کوثر سے مراد کیا ہے؟ سیدہ کائنات کی اولاد کی کثرت مراد ہے, سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی اولاد مراد ہے. بالفاظ دیگر آپ مجھے کہنے دیجئے کہ کوثر کون ہے؟ غوث پاک خود کوثر ہیں, کیونکہ سیدہ کائنات کی نسل پاک میں ہے, وہ خود کوثر ہیں. عزیزان محترم, جس کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوثر رکھا ہو, کوثر کا مطلب کمی کا نہیں ہوتا, اور زیادتی میں بھی صرف زیادتی نہیں ہے, بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ سے کوئی چیز جب زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو کوثر کہتے ہیں. گویا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے کوثر بنا کے بھیجا. کمی اور خلت کا کوئی وہاں پر امکان ہی نہیں ہے, وہاں پر صرف زیادتی ہی زیادتی ہے, عطا ہی عطا ہے, کرم ہی کرم ہے, نوازش ہی نوازش ہے, سرفرازی ہی سرفرازی ہے. چنانچہ فساق القوم بالوافی ملالی کے مصرے سے گویا آپ بتا رہے ہیں کہ رب العالمین نے جو خزانے آپ کو عطا فرمائے ہیں کبھی ختم ہونے والے خزانے نہیں ہیں. رب العالمین کے اللہ کے خزانے ہیں وہ, جس کو غوث پاک لٹا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں کسی چیز کی کوئی کمی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے, کسی چیز کی کمی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اور اللہ رب العزت کے خزانوں کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لٹا رہے ہیں, کیونکہ آپ پہلے فرما چکے ہیں سخان الحب کا اسات الوصالی, اختاب کے پیالوں میں جو شراب آپ عطا فرمانے کی یہاں پر بات کر رہے ہیں وہ کاسات الوصالی ہے, وہ وصال کے پیالے ہیں, وصال کی شراب ہے. یعنی سمجھیے آپ کے ہر خطب اپنے ہاتھ میں ایک پیالہ لے کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ٹھہرا ہے, اور آپ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پیالوں میں وصل کی شراب میں عطا کر سکتا ہوں, کہ جس کے نتیجے میں تم سرشاری کے عالم میں آ جاؤ گے,
तुम्हारी खुश नसीबी ये है कि तुमको देने वाला हाथ रोक रोक के देने वाला नहीं है, प्याले भर भर के अता फरमाने वाला है। और यहीं से औलिया की शान मालूम होती है। आखिरी नुक्ता आज की इस गुफ्तगू के दौरान मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, यहीं से औलियाए उम्मत की शान ज़ाहिर होती है कि हुज़ूर पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जैसे इमाम औलियाए उम्मत मुहम्मदिया को नसीब हुए। ये उम्मत खैर उम्मत है, इस उम्मत के औलिया खैर उम्मत के औलिया हैं, और ये उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल उम्मत है। और इस उम्मत के औलिया के इमाम हुज़ूर पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि इस उम्मत के औलिया बहुत खुश नसीब हैं। इस उम्मत के औलिया को रब्बुल आलमीन ने अपनी नेमतों से बहुत सरफराज फरमाया। जिन औलियाए उम्मत मुहम्मदिया के प्यालों में शराब मारिफत अता फरमाने वाला शेखुल उम्मतिल मुहम्मदिया अब्दुल क़ादिर गिलानी के जैसा साखिल क़ौम बिलवाफ़ी मलाली हो, उनके प्यालों में किस बात की कमी रह सकती है। अज़ीज़ान मुहतरम, इस उम्मत के औलिया व अख्ताब खुश नसीब हैं कि इनके प्यालों में शराब मारिफत अता फरमाने वाला भर भर के प्याले अता फरमाने वाला है। लिहाजा ऐसी सरसारी उन पर तारी रहेगी कि ऐसी लज्जत और ऐसी महवियत उन पर तारी रहेगी कि जहाँ कमी का कोई तस्वर ही नहीं होगा, कमी का कोई इम्कान ही नहीं होगा। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए अज़ीज़ान मोहतरम, गौसे आज़म दस्तगीर की अता का यह हाल है तो उनके जद्द करीम नबी रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता का क्या हाल होगा। और इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर का मतलब क्या है। अल्लाह ताला हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला है का मतलब क्या है। आप इस बात को मालूम करना चाहते हैं तो पंजतन पाक की शान देखिए और उनके जानशीन हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखिए। तो ये जो शेर है क़सीदा क़ादरिया का इंतहाई माना ख़ेज़ है। इसमें कई बातें साबित होती हैं। पॉइंट नंबर 1, इससे साबित होता है कि औलिया व अख्ताब को भी इस बात की हाजत है कि दरे गौसुल वरा से अपने प्यालों में शराब वसल हासिल करने के लिए सरकार बड़े पीर के दरवाज़े पे जाएँ। अख्ताब को भी हाजत है, जिस तरह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि अम्बिया भी आपके मोहताज हैं, नबी और अम्बिया हैं, उस तरह सरकार गौसे पाक पीराने पीर हैं। फर्स्ट पॉइंट इससे मालूम होता है कि आप अख्ताब को दावत दे रहे हैं कि आपकी इरादत में आ जाएँ, आपके हल्क़े इरादत में आ जाएँ, आपके अक़ीदतमंदों की फ़हरिस्त में आ जाएँ। तो आम लोगों को जाने दीजिए, यहाँ से मालूम होता है कि गदाओं को नवाजना यही हुज़ूर गौसे पाक का मनसब नहीं है, बल्कि वो ऐसे शहंशाह हैं कि गदाओं को तो नवाजते ही हैं, शाहों को भी नवाजते हैं। शाहों को नवाजने वाले शहंशाह का नाम अब्दुल क़ादिर अल गिलानी है। अख्ताब भी आपके दरे दौलत की तरफ नज़र उठाकर देखने के लिए मोहताज हैं ताकि उनके मारिफत के प्यालों में वस्ल इलाही की शराब नसीब हो जाए। फर्स्ट पॉइंट ये मालूम होता है कि औलिया व अख्ताब भी सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इरादतमंद हैं। आप दावत दे के उनको बुला रहे हैं वहम्मू। और दूसरी बात क्या फरमाते हैं, वशरबू। तो दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा दीगर औलिया में नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक किसी किस्म की कोई कमी है, बल्कि सरकार गौसे पाक फरमाते हैं वशरबू, तुम भी पियो। तो इससे मालूम होता है कि तमाम औलिया व अख्ताब इंतहाई आला तरीन मरतबे के हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि गौसे पाक के मरतबे का तो उनमें कोई नहीं है, लेकिन कंपेयर करके अगर कंपेयर ना किया जाए, कंपेयर किए बगैर अगर हम देखें तो एक एक वली की वो शान है, खुम खान गीलान के एक एक मैखार की वो शान है कि दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह भी उसके सामने वो एक भिखारी नज़र आता है। क्योंकि यहाँ शराब मारिफत अपने हाथ से अब्दुल क़ादिर गिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको अता फरमा रहे हैं। फरमाते हैं वशरबू, पियो, पीने का इज़्न अता फरमा रहे हैं। और तीसरी बात ये मालूम होती है, पॉइंट नंबर 3 फरमाते हैं व अंतुम जुनूदी, तुम मेरे लश्करी हो। इस पॉइंट से इस लफ्ज़ से मालूम होता है, थर्ड पॉइंट ये साबित होता है कि तकवीनी निज़ाम चलाने वाले औलिया बाकायदा हुकूमत का हिस्सा हैं, हुकूमत के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ज़ाहिर की हुकूमत नहीं है, बातिन की हुकूमत है। तभी तो उनको सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने सिपाही कहा। सिपाही उनको कहते हैं जो हुकूमत के लिए खिदमत अंजाम देने वाले। पॉइंट नंबर 4, हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने उनको जुनूदी, मेरे सिपाही कहा। इससे मालूम होता है कि वो पूरे अख्ताब औलिया अब्दाल तकवीनी निज़ाम में खिदमत अंजाम देने वाले अगर सिपाही हैं तो फिर उनका बादशाह कौन है, इख्तिदार रखने वाला अमीर कौन है, उनका हाकिम कौन है। तो याए ज़मीर मुतकल्लिम को मुज़ाफ़ इलैह बनाकर सरकार गौसे पाक गोया बता रहे हैं कि इस तकवीनी निज़ाम के पूरे ढांचे में अंजाम देने वाले सिपाहियों का बादशाह मैं हूँ। इसीलिए तो ख्वाजा बेरंग इमामुल आरिफीन इमाम सिलसिले नक्शबंद हज़रत सैयदना ख्वाजा शाह बहाउद्दीन शाह नक्शबंद फरमाते हैं, बादशाह हर दो आलम शाह अब्दुल क़ादिरस्त, सरवरे औलाद आदम शाह अब्दुल क़ादिरस्त, आफ्ताबो महताबो अर्श कुर्सी व कलम नूर क़ल्ब अज़ नूर आज़म शाह अब्दुल क़ादिरस्त। अज़ीज़ान मोहतरम, ख्वाजा बेरंग इमाम बेरंग सरकार सैयदना ख्वाजा
शाह बहाउद्दीन शाह नक्शबंद क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रहुल अज़ीज़ गोया क़सीदा क़ादरिया के लफ्ज़ जुनूदी की गोया तशरीफ़ फरमा रहे हैं। बताते हैं बादशाह हर दो आलम शाह अब्दुल क़ादिरस्त सरवर औलाद आदम शाह अब्दुल क़ादिरस्त। और यहीं पे ख़त्म नहीं फरमाते, उसके बाद फरमाते हैं कि आफ़ताबो महताबो अर्शो कुर्सी व क़लम नूर क़ल्ब अज़ नूर आदम शाह अब्दुल क़ादिरस्त। क्योंकि वो नूर आदम सबसे बड़ा नूर दर हकीकत नूर मोहम्मदिया का अक्स है, नूर मोहम्मदिया का परतो है, लिहाजा वो नूर आज़म है कि जिससे सिर्फ ज़मीन पर औलिया व अख्ताब के दिल ही मुनव्वर नहीं हो रहे हैं बल्कि अर्श व कुर्सी व क़लम भी उसके फैज़ान से सरफराज हो रहे हैं। आप सिर्फ क़ुतुबुल अख्ताब बन के नहीं आए, ख़ुतबुल अर्शी वल कुर्सी बन के आए, ख़ुतबुल लौही वल क़लम बन के आए। अज़ीज़ान मोहतरम, चौथा पॉइंट ये मालूम होता है कि हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस पूरे रूहानी निज़ाम के अमीर और क़ाइद और हाकिम और बादशाह हैं। रूहानी बादशाह इस वक्त हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूहानी और बातिनी हुकूमत का ज़माना जारी व सारी है। यही वजह है कि आपका परचम लहराया जाता है, झंडा जो हुज़ूर गौसे पाक का लहराया जाता है ये आपकी हुकूमत पर दलालत कर रहा है, क्योंकि झंडा बादशाही का लहराया जाता है और किसी का लहराया नहीं जाता। उसके बाद फरमाते हैं फ़साख़िल क़ौम, पॉइंट नंबर 5, पाँचवीं बात यहाँ पर ये मालूम हो रही है कि अपने आप को हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साख़िल क़ौम कहते हैं। क़ौम को पिलाने वाले कह रहे हैं, तो इससे मालूम होता है क़ौम से मुराद यहाँ पर अल-अख़्ताब हैं, जिनसे आप खिताब फरमा रहे हैं। पहले शेर से जोड़कर देखेंगे फ़क़ुल्तु लिसाइरिल अख़्ताबी लुम्मू बिहाली वदख़ुलू अंतुम रिजाली वहीमू वशगबू अंतुम जुनूदी फ़साख़िल क़ौम बिलवाफ़ी मलाली। यानी मतलब ये कि यहाँ पर फ़क़ुल्तु लिसाइरिल अख़्ताब, मैंने तमाम अख़्ताब से कहा, क्या कहा? 4 हुक्म दे रहे हैं आप। लुम्मू बिहाली ये पहला हुक्म है, वदख़ुलू अंतुम रिजाली ये दूसरा हुक्म है, वहीमू ये तीसरा हुक्म है, वशगबू अंतुम जुनूदी ये चौथा हुक्म है। यानी मतलब ये कि अब यहाँ पर ख़िताब अख़्ताब से हो रहा है, तो अख़्ताब से ख़िताब करके आप फरमाते हैं कि फ़साख़िल क़ौम, तो मतलब ये कि क़ौम को पिलाने वाला, मतलब यहाँ पर औलिया को पिलाने वाला। तो इससे मालूम होता है कि साक़ी बगदाद साक़ी औलिया हैं, जो औलिया को शराब मारिफत पिलाकर सरशारी के आलम में लाते हैं, और आप क़ौम के साक़ी हैं। चौथी बात यहाँ पर ये मालूम, यानी औलिया के साक़ी हैं। क्यों ना हो, साक़ी कौसर के आप वारिस हैं। अगर शराब मारिफत आपके दरवाज़े से नहीं मिलेगी तो और किसके दरवाज़े से मिलेगी? फ़साख़िल क़ौमी, उसके बाद फरमाते हैं बिलवाफ़ी मलाली। एक तो एक आप साक़ी क़ौम हैं, पॉइंट नंबर 5, और पॉइंट नंबर 6 आप यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपकी अता फरमाने की जो आदत है, रोक रोक के देने की आदत नहीं है, भर भर के देने की आदत है। बिलवाफ़ी मलाली का मतलब यह है कि आप शराब मारिफत के प्यालों को वसल की शराब से, अख्ताब के प्यालों को वसल की शराब से, उनके प्याले भर भर के उनको देते हैं, रोक रोक के, रुका रुका कर नहीं देते। यानी मतलब ये कि रुका कर, इंतज़ार करा करा के, जिस तरह बख़ील लोगों की आदत होती है, जिस तरह कमज़ोर लोगों की आदत होती है, या बाद वक्त अच्छी खासी फितरत रखने वाले लोग भी माल की कमी की वजह से मजबूर हो जाते हैं ऐसा करने पर, ऐसा आपके पास तरीक़ा ही नहीं है। आप पंजतन पाक के ख़जानों को लुटाने वाले हैं। सुनाते फरमाते हैं बिलवाफ़ी मलाली, इस उम्मत के औलिया की खुशनसीबी ये है कि उनके नबी का जो जानशीन उनके प्यालों में वसल की शराब अता फरमाने वाला है, वो प्याले भर भर के देने वाला है। बिलवाफ़ी मलाली। इससे छठी बात ये मालूम होती है कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सख़ी इब्न सख़ी हैं। आप सख़ी, आपका पूरा घराना सख़ी है, और आपके देने की और आपकी देन की कैफियत ये होती है कि जिसको देते हैं तो फिर उसको इतना नवाजते हैं कि दुनिया और आखिरत में फिर उसे किसी चीज़ की एहतियाज बाकी नहीं रह जाती। और पॉइंट नंबर 7, 7वीं बात यहाँ से मालूम होती है कि हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फ़य्याज़ अज़ल ने जो नेमतें सरफराज फरमाई हैं, वो नेमतें महदूद नहीं हैं। यानी इतना दिया है, यानी लिमिट इतनी कम नहीं है कि ख़त्म हो जाने का अंदेशा हो और कम पड़ने का इम्कान पैदा हो जाए, फिर बाद में क्या होगा ये सोचने में मजबूर हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। देने वाले ने इतना दिया है कि आपके पास कमी का कोई इम्कान ही नहीं है। और दर हकीकत रब्बुल आलमीन की जानिब से जो नेमतें आपको अता फरमाई गई हैं वो बेकरार हैं। बल्फाज़ दिगर आप मुझे यूँ कहने दीजिए कि हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ज़ानों को लुटा रहे हैं, और बल्फाज़ दिगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ज़ानों को आप लुटा रहे हैं। जब अल्लाह ताला के यहाँ नेमतों की कमी नहीं है तो फिर अब्दुल क़ादिर गिलानी का हाथ किसी को अता फरमाते वक्त आगे पीछे क्यों सोचे कि नेमतें ख़त्म हो जाएंगी? क्योंकि अपने दरवाज़े से वो रब्बुल काबा के ख़ज़ानों से भी अता फरमा रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन और नायब बन के आए हैं। तो गए 7 पॉइंट्स इसमें
بیان کیے گئے ہیں، غور کرنے پر مزید باتیں سامنے آ سکتی ہیں۔ اس میں کیا ہے، اس شعر کا خلاصہ کیا نکل رہا ہے؟ اس شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر قطب اگر بادشاہ ہے تو سرکار غوث پاک شہنشاہ ہے، اگر وہ تاجدار ہیں تو تاجدار بغداد تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، وہ اگر بادشاہ ہیں تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ ہیں، وہ سب کو فیض پہنچانے والے ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے وہ ساقی ہیں تو سرکار غوث پاک ساقیوں کے بھی ساقی ہیں۔ اگر وہ اپنے پیالوں سے وصل کی شراب کے چھینٹے دوسروں پر ٹپکاتے ہیں تو ان کے خود پیالوں کو شراب وصل سے بھرنے والے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ پیرے پیراں ہیں، میرے میرا ہیں، اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ اور خاص طور پر جو لوگ تکوینی نظام کے بارے میں شک شبہ کرتے ہیں کہ نظام ہے کہ نہیں ہے تو کیا ہے، اکا دکا حدیثوں میں ہے نہ، وہ حدیثوں کی سند کیا ہے، اس طرح جو شکوک شبہات وسوسے جو شیطان ذہنوں میں ڈالتا ہے اس کا زبردست جواب اس میں موجود ہے۔ اس میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکوینی نظام کا باقاعدہ اس بات فرما کر اپنے اخطاب کو آپ نے اپنے سپاہی کہا، سپاہی کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ کوئی عام خادموں کی طرح خدمات انجام دینے والے نہیں ہیں، حکومت کے لیے خدمات انجام دینے والے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ تکوینی نظام کا پورا نظام حکومت باقاعدہ چل رہا ہے۔ پھر اس میں یا لا کر اضافت کی آپ بتا رہے ہیں کہ وہ پورے لشکری آپ کے ہیں، تو مطلب یہ کہ وہ حکومت کے لیے خدمات انجام دینے والے ہیں، تو حاکم مطلق آپ ہیں۔ پھر اپنے آپ کو آپ نے ساقی القوم کہہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق جانشینی کا اعلان و اظہار فرمایا۔ پھر بالوافی ملالی کا جو لفظ آپ نے لایا، دنیا کو یاد دلایا کہ عبد القادر گیلانی کسی اور کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، جن کی اولاد کے لیے اللہ نے قرآن میں کوثر کا لفظ کہا، اس فاطمۃ الزہرا کے گھر میں پیدا ہونے والے کا نام عبد القادر گیلانی ہے۔ یعنی اس طرح عطا فرماتے ہیں کہ دنیا کو پنجتن پاک کی یاد تازہ ہو جائے اور دیکھنے والے بولنے پہ مجبور ہو جائیں کہ واقعتاً یہ خیرات تو پنجتن پاک کی خیرات ہے، یہ عطا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ فرماتے ہیں وہیموا واشربوا انتم جنودی فصاخ القوم بالوافی ملالی۔ لفظی ترجمہ کیا ہوا؟ وہیموا، ارادہ کرو، عزم کرو، پکا ارادہ کرو، پختہ ارادہ کرو، واشربوا، شراب پیو، انتم جنودی، تم میرے لشکری میرے سپاہی ہو، فصاخ القوم، قوم کا ساقی، بالوافی ملالی، بھر بھر کے پیالے عطا فرمانے والا ہے، اور شراب وصل کے پیالے۔ اور مرادی ترجمہ اس کا کیا ہے؟ تو اس کا مرادی ترجمہ یہ ہے کہ اے اختاب، میری پکی ارادت کا، میری سچی ارادت کا قصد و ارادہ کر کے میرے حلقہ ارادت میں شامل ہو جاؤ۔ وشربوا، اور تمہارے پیالوں میں شراب وصل میں عطا فرما سکتا ہوں، لہذا تم میرے ذریعے شراب وصل پیو۔ انتم جنودی، کیونکہ تم میرے لشکری ہو، اور میں تم کو جو تیار کر رہا ہوں شراب معرفت پلا کر، تو در حقیقت تمہارے ذریعے اس نظام کو آگے بڑھانا ہے۔ فصاخ القوم بالوافی ملالی، قوم کے ساقی، ساقی بغداد، اختاب کے ساقی، اولیاء کے ساقی بخیل نہیں ہے کہ کنجوسی سے کام لیں، ان کے پاس رب العالمین کی نعمتوں کی کمی نہیں ہے کہ ہاتھ روک روک کے دیں، وہ گن گن کے دینے والے، ناپ ناپ کے دینے والے، تول تول کے دینے والے بن کے نہیں آئے۔ قرآن نے جن کو کوثر کہا نا، ان کا وجود قرآن کے لفظ کوثر کی ترجمانی ہے۔ اگر کوئی قرآن کے لفظ کوثر کی تفسیر الفاظ میں پڑھنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تفاسیر کی طرف دیکھے، اور اگر کوئی لفظ کوثر کی ترجمانی الفاظ کے ذریعے نہیں، زندہ انسانی پیکر اور انسانی وجود میں لفظ کوثر کی تفسیر اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ خطب بغداد سلطان الاولیاء حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطاؤں کے تیور دیکھے، اس کو پتہ چلے گا کہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ کے گھرانے کو کوثر کیوں کہا۔ وہیموا واشربوا انتم جنودی فصاخ القوم بالوافی ملالی۔ قصیدہ قادریہ کا یہ شعر میرے پیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی باطنی حکومت پر ایسا قطعی دلالت ہے کہ سرکار غوث پاک کے ارشاد فرمانے کے بعد اب جن کو سرکار غوث پاک کی زبان پر بھروسہ ہے، ان کو پھر کسی کہو ماں کی جانب سے کسی طرح کی سند کی یا کسی طرح کی دلیل کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ عزیزان محترم، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم حضور غوث پاک کی نسبت رکھنے والے خوش نصیب ہیں، میں محدود نہیں کروں گا، بلکہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اولیاء امت محمدیہ بہت خوش نصیب ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امتی کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہوں، سب خوش نصیب ہیں، کیونکہ شیخ الامت المحمدیہ سخی ابن سخی ہے، یہاں کمی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ زیادتی ہی زیادتی ہے، برکت ہی برکت ہے، عطا ہی عطا ہے، نوازش ہی نوازش ہے۔ کیوں نہ ہو، یہ گھرانہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، اور جو عطا فرمانے والا اپنی عطاؤں کا تذکرہ فرما رہا ہے، وہ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے، نائب مطلق ہے، نائب مناب ہے۔
इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ान मोहतरम फिर आइंदा सेशन जब मुनक़िद होगा कमिंग थर्सडे, सेशन नंबर 28 जब मुनक़िद होगा, तो फिर इसके बाद क़सीदा क़ादरी आलिया के 5वें शेर की हम शरह के ताल्लुक़ से कुछ अर्ज़ करेंगे किताब जज़्बात हबीबिया से अग़्ज़ो इस्तिफ़ादा करते हुए। आज के लिए इस सिलसिले को यहाँ पे हम मौक़ूफ़ कर रहे हैं।